السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، بی اے بی ایس سی ٹی وائی ایس سی سی سیمسٹر 4 کے آج کے اس لیکچر میں میں سبھی طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں۔ ایس ایس سی کا یہ ہمارا اس سیمسٹر کا پہلا لیکچر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سبھی واقف ہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی نازک وقت سے پوری دنیا گزر رہی ہے۔ کوئی کے بحران سے پوری دنیا اپنی جگہ پریشان ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں قید ہے، نظر بند ہے۔ ایسے حالات میں روزمرہ کے کلاسز کا انعقاد ہونا، ریگولر کلاسز میں ہم جمع ہونا یقیناً بہت ہی پرخطر ہے۔ اگر ہم لوگ جو سوشل ڈسٹینس کہا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے کہ کرونا کی یہ جو چین ہے، چونکہ یہ وبائی مرض بھی ہے اور متعدی مرض بھی ہے، یہ ایک دوسرے سے پھیلنے والا بھی مرض ہے۔ ایسی کیفیت میں اگر ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے یہ مرض پھیلنے کے پورے امکانات ہوتے ہیں۔ لہذا حکومت کی طرف سے اس بات کی پابندی لازم کی گئی ہے، لاک ڈاؤن کی شکل میں ہم لوگ اپنے گھروں میں رہیں، لیکن تعلیمی سلسلے کو توڑا نہیں جا سکتا۔ تعلیم کا اگر سلسلہ رک جائے تو یقیناً یہ پورے ملک کے لیے ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن کلاسز کا جو ہے انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم بھی جو ہے پچھلے لاسٹ ایئر سے جو ہے آن لائن کلاسز کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ طلباء و طالبات اپنے گھر میں رہ کر تعلیمی استفادہ حاصل کریں، اپنے تعلیمی نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ ہم واقف ہیں، ایس سی سی ہمارے سیکنڈ ایئر سے ہمارے لیے لازم کیا گیا ہوا ایک مضمون ہے۔ ہر سبجیکٹ میں یہ موضوع جو ہے ایس سی سی کا لازم کیا گیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ طلباء میں مہارت پیدا کی جائے تاکہ وہ دوران تعلیم جو ہے اپنے آپ میں خود کفیل ہو سکے، اور جب تعلیم کے میدان سے فراغت حاصل کرے تو دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کی اس کے اندر ایک صلاحیت آ جائے، اس کے اندر مہارت ہو، اور وہ معاشی میدان میں معاشی بحران سے بھی محفوظ رہ سکے۔ اسی کے تحت ہم نے ایک ایسا موضوع انتخاب کیا اردو میں، جس کو اپنا کر طلباء و طالبات نہ صرف اپنے اندر ایک مہارت پیدا کر سکے، بلکہ اس مہارت کے ذریعے سے معاشی اعتبار سے بھی وہ خود کفیل ہو سکے، اور اس موضوع کا نام تھا جرنلزم، اردو صحافت، اردو جرنلزم۔ 5th سیمسٹر میں ہم لوگوں نے 2 موضوعات پر ہم نے ڈیٹیل معلومات حاصل کی، پڑھا اس کو۔ ایک موضوع تھا جرنلزم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، صحافت کی تعریف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو قلمی صحافت کا وجود ہوا، اس کے بعد پھر جیسے جیسے زمانہ اور سماج ترقی کرتا گیا ویسا ہی صحافت کے میدان میں بھی ترقیاں ہوتی گئی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قلمی صحافت کے بعد پرنٹ میڈیا وجود میں آیا۔ پھر پرنٹ میڈیا بھی ابتدائی دور میں ایک بہت ہی ابتدائی شکل اس کی بہت ہی مشکل تھی، لیتھو کی طباعت جو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسا ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ نے جو ہے پرنٹ میڈیا کو بھی آسمان تک پہنچا دیا۔ صرف پرنٹ میڈیا ہی نہیں بلکہ جرنلزم میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا بھی جو ہے وجود میں آیا، اور اس الیکٹرانک میڈیا نے ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے سے جرنلزم کو اور پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کر لیا، اور دنیا میں رونما ہونے والی خبریں ایک پل بھر میں اس ملک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جانے لگی۔ ابھی یہ میڈیا ترقی کے مدارج طے ہی کر پایا تھا کہ سوشل میڈیا بھی منظر عام پر آیا، اور واٹس اپ ہے، فیس بک ہے،
انسٹاگرام ہے نا، ٹویٹر ہے، اور اس قسم کے بہت سارے ذرائع جو ہے جرنلزم میں آ کر یا میڈیا میں آ کر جرنلزم کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ ان شعبہ جات سے طلباء و طالبات وابستہ ہو کر اپنے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ آج کا یہ جو دور ہے، اس دور میں جرنلزم کے اندر بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں جس کو اپنا کر طلباء و طالبات اپنے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کا دور ہے، الیکٹرانک دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کسی چیز کو ٹائپ کرنا ہوتا تو ایک ٹائپ رائٹر کے پاس جاتے اور گھنٹوں جو ہے وہ ٹخ 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 مارتے ہوئے ٹائپ کرتا، اور پرنٹ بھی اس کی صاف نظر نہیں آتی۔ چونکہ کمپیوٹر نے اس میدان میں بہت زیادہ ترقی کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ٹائپ کی جا سکتی ہیں، بہت ساری زبانیں اس میں ٹائپ کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک سافٹ ویئر ہے جس کا نام ہے ان پیج اردو، اس کو ہم نے لاسٹ سیمسٹر میں پڑھا ہے۔ ان پیج اردو میں اردو ٹائپ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے فونٹ کس طرح ہوتے ہیں، اس کو کس طرح سے ہم ٹائپ کرنا چاہیے، ہاں اس کے فونٹ کون کون سے ہیں، کون سے سائز ہوتے ہیں، تمام چیزیں جو ہیں اس کا تعارف وغیرہ ہم جو ہے ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ فائل ترتیبات، ٹولز، کمپوزنگ، تمام باتوں کو ہم نے پڑھا۔ مقصد یہی تھا کہ آج کے اس دور میں ایک پیج بھی ٹائپ کرنے کے لیے ایک اچھی سی قیمت انسان کو دینی پڑتی ہے بازار میں۔ ایک پیج ٹائپ کیا 50 روپے دینا پڑتا ہے، 30 روپے 40 روپے دینا پڑتا ہے۔ طلباء اس سے وابستہ ہو کر ٹائپ رائٹنگ سیکھ کر کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کچھ وقت نکال کر جو ہے معاشی اعتبار سے بہت کچھ مہارت حاصل کر کما سکتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اخبار، اب ہمارے جو اس سیمسٹر میں ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے اشتہار۔ اشتہار کی تعریف کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اشتہار کی زبان کس طرح ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں جو ہیں ہم اس سیمسٹر میں پڑھیں گے۔ اخبارات سے وابستہ ہو کر انسان نہ صرف اخبارات سے بلکہ میڈیا سے وابستہ ہو کر انسان بہت کچھ کما سکتا ہے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت پرانی مثال ہے، بولنے والے کے گیہوں بک جاتے ہیں، نہیں بولنے والے کا سونا بھی فروخت نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ جو ہے اپنی چیزوں کو نمایاں کر کے بتانے کا زمانہ ہے۔ جب تک آپ اپنی چیزوں کو نمایاں کر کے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، یا کسی چیز کی جب تک تشہیر نہیں ہوتی، تب تک اس چیز کی افادیت، اس کی اہمیت لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی۔ اور جب لوگوں تک اس چیز کی افادیت اور اہمیت نہیں پہنچیں گی، لوگ اس سے استفادہ حاصل نہیں کریں گے۔ اور جب کسی چیز سے لوگ اگر استفادہ حاصل نہیں کرتے ہیں تو یقیناً وہ چیز اپنے معنوں میں بیکار سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی چیزیں زمانے میں وجود میں آتی ہیں، ایک سے ایک نیا ضرورت ایجاد کی ماں کہلائی جاتی ہے، ہاں ایک سے ایک نئے پروڈکٹ زمانے میں چلے آتے ہیں۔ ان پروڈکٹ کے اشتہار کے لیے لوگ جو ہے ٹی وی اور اخبارات، ریڈیو، سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی تشہیر کیا جائے۔ جتنی زیادہ تشہیر ہوگی اتنی زیادہ وہ چیز مشہور ہوگی، اور جتنا زیادہ اس کی شہرت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس چیز کی فروخت ہوگی، اس چیز کا دنیا میں جو ہے نام ہوگا، اور جتنی زیادہ فروخت ہوگی، نام ہوگا، اتنا ہی اس چیز کے ایجاد کردہ شخصیت کے لیے فائدہ بخش ہوگی۔ اب ایسا تو نہیں کہ میں نے ایک پروڈکٹ بنا دیا اور اس کو اپنے گھر میں رکھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا اس کو جانے، دنیا اس کو پہچانے، دنیا آئے اس کو لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی افادیت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو اس کی افادیت سے واقفیت دلانے کے لیے ہمیں اشتہار کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اشتہار یعنی کسی چیز کو تشہیر کرنے کا ذریعہ، مشہور کرنے کا ذریعہ اشتہار کہلاتا ہے، اور اس کی بغیر کسی چیز کی شہرت ہونا یقیناً ایک بہت ہی مشکل سا فعل ہے۔ میں ناممکن تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں مشکل کہہ سکتا ہوں۔ اسی کو مد نظر رکھ کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی چیز کا اشتہار دیتے ہیں۔ اب اشتہار کہاں دیتے ہیں؟ یہ اپنے آپ میں قابل غور بات ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے، اب وہ پروڈکٹ کو میں لوں گا اور زمانے میں اس کا اشتہار دینا چاہوں گا، تو کس
چیز کا سہارا لوں گا، اخبار کا، ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا کا۔ پرنٹ میڈیا میں کس اخبار کا لوں گا؟ جس کا سرکولیشن سب سے زیادہ ہے اس کا میں سہارا لوں گا، کیونکہ جتنا زیادہ سرکولیشن ہوگا اتنا ہی زیادہ اس چیز کا اشتہار ہوگا۔ تو اشتہار کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بغیر اشتہار کے وہ چیز اپنے آپ میں مشہور نہیں ہوتی، نہ تو ہر دو شخص کے لیے، صارف کے لیے اور اس کو فروخت کرنے والے کے لیے، دونوں کے لیے بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اشتہار کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور اس کی دیگر تعریفات کیا ہیں، اشتہار کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز ہم دوسرے لیکچر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے اشتہار تاجر کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جتنا زیادہ تاجر کے لیے اہمیت رکھتا ہے اتنا زیادہ استعمال کرنے والے شخصیت کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ تعالی عزیز دوسرے لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔